اور دوسرا یہ ہے کہ جو یقین ہمارا بن جائے، ایمان تو ہے لیکن یقین کے اوپر نہیں ڈھل پا رہا، تو اس کے لیے جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً جب یقین پختہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر ہی انسان دو نمبری نہیں کرے گا، پھر ہی ڈنڈی نہیں مارے گا، پھر ہی وہ معاشرے میں جو ہے وہ یعنی مثبت انداز میں پرفارمنس دے سکے گا۔ تو اس کے لیے جو یقین پیدا کر دینے والی چیز ہے نا، اس میں 2-3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلی چیز جو یقین آپ کے یعنی آپ کے ایمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کی وہ کمپنی ہے یا آپ کا آپ کے وہ حضرات کے جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ صحبت آپ کی اچھی ہے تو یقیناً آپ کا ایمان آپ کے یقین میں بدل جائے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والی کمپنی ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ آپ کے ایمان کو یقین میں بدل دے گی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر جو ہے وہ قرآن پاک کا بہت زیادہ مطالعہ کریں اور قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، وہ بھی آپ کے یعنی ایمان کو یقین میں بدل دے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو جو کہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کے حوالے سے، وہ آپ جو ہے وہ پرفارم کرتے رہیں۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ نے حج بھی کیا ہے، اور آپ کبائر سے بچ بھی رہے ہیں، اور آپ اسی طرح چلتے اللہ کی بارگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان انسان کا جو ہے وہ یقین میں تبدیل ہوتا ہے، اور ہمیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سادہ سودہ کا ہلکا پھلکا سا ایمان نہیں، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو لاؤ ایمان اللہ پر، وہ ایمان ہے جو ریکوائرڈ ایمان ہے، کہ جو ایمان یقین میں تبدیل ہونے والا ایمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اس قدر انسان کا یقین ہو کہ جیسے وہ حدیث جبریل میں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتہ جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو بہت ہی سفید اور خوبصورت کپڑوں میں وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ سے جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی کہ پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا کہ اللہ پر جو ہے وہ اللہ پر یقین، اور اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ کو آخری نبی ہونے کا یقین، اور فرشتوں کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ کتابوں کے اوپر یقین، اور پھر انہوں نے کہا اسلام کے بارے میں بتائیے، پھر انہوں نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ میں وہ لفظ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ جو ہے وہ حدیث کا مفہوم صحیح بیان ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ایک دن لوگوں کے سامنے ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس سے ملنے کا اور پیغمبروں کا اور حشر کا یقین رکھو۔ اب یہ وہ یقین ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ یقین میں بدلا ہوا ایمان ہو، اور وہ کب بدلے گا؟ جب آپ کی جو ہے وہ کمپنی ایسی ہوگی یا آپ کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ شاہد بھائی سے گزارش ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کنٹینیو رکھیں، یہاں پر کر لیا کریں یا کہیں بھی کریں، یہ ہفتہ وار پروگرام آپ مس نہ کریں، کیونکہ یہ وہ صحبت ہے کہ جب وہ مستقل لوگوں کو ملتی چلی جائے گی تو وہ ایمان یقین میں بدلے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یعنی فرمایا کہ اسلام پوچھا کہ اے پیغمبر رسول، اے اللہ کے پیغمبر، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں تو کم از کم
یہی یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت ہماری پیدا ہوتی ہے نمازوں میں، اگر تو یہ پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں تمہیں میں اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب لونڈی اپنی ملکہ کو جنے گی، یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جب ننگے بدن والے ننگے پاؤں رہنے والے لوگ سردار ہو جائیں گے تو قیامت کی یہ علامت ہے۔ جب اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں صحرا عرب جو ہے وہ کس طرح اونچی اونچی عمارتیں بنائے بیٹھا ہے، اور قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ لقمان کی، پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس لاؤ۔ لوگوں نے تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جبریل تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں۔ حدیث جبریل کے نام سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہے، اور یہ شروع کی احادیث میں ہے۔